دوستوں، مولانا محمود مدنی نے جب سے اویسی صاحب کو لے کر اور مسلمانوں کو لے کر جو بیان دیا ہے تو ہمارے ملک کے اندر ایک ہنگامہ سا برپا ہوا ہے، اور ہمارے ملک کے بہت سارے لوگ، بہت بڑے بڑے لوگ، سیاستدان، لیڈران جو ہے اس کا جواب بھی دے رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے بڑے بڑے علماء بھی اس کا جواب دے رہے ہیں، اور اب تک بہت سارے لوگوں نے جواب دیا بھی ہے۔ بہت معقول اور مناسب جو ہے مولانا محمود مدنی کو جواب دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ہم مولانا محمود مدنی کے اس بیان سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے بیانات آپ نے سنے ہوں گے۔ تو ابھی یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، ابھی یہ معاملہ گرم ہی تھا کہ اسی کے ساتھ ساتھ مولانا محمود مدنی کے 3 بیان جو ہے سوشل میڈیا پر اور بہت زیادہ گردش کر رہے ہیں۔ 3 جو ہے ان کے بیان آ چکے ہیں۔ تو وہ 3 بیان کون کون سے ہیں، آئیے میں آپ حضرات کو ایک ایک کر کے سناتا ہوں، اور وہ تینوں بیان بڑے خطرناک ہیں۔ جو بیان ابھی دیا ہے اس سے بھی زیادہ یہ تینوں بیان خطرناک ہیں۔ آپ سنیں گے تو یقیناً آپ بھی سوچیں گے کہ مولانا محمود مدنی ایسا بیان کیسے دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلا جو بیان انہوں نے دیا ہے وہ شری رام جی کو لے کر دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ شری رام جو ہیں، شری رام جو ہے یہ انڈیا کے، ہندوستان کے امام ہیں، تو ان کو ہندوستان کا اور انڈیا کا امام جو ہے انہوں نے بنا دیا ہے۔ تو آئیے پہلے وہ آپ خود ہی بیان سن لیجئے۔ اور اردو کے کچھ شعر سنانا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے سمجھ میں آئے، ہو سکتا ہے نہ بھی آئے، میں سمجھانے کی بھی کوشش کروں گا۔ کہاں لبریز ہے شراب حقیقت سے جام ہند، سب فلسفی ہیں خطے مغرب کے رام ہند۔ شری رام چندر جی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اب غور کیجئے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں سب فلسفی ہیں خطے مغرب کے رام ہند، یہ ہندیوں کے فکر رس کا ہے اثر، رفعت میں آسمان سے بھی اونچا ہے بام ہند۔ رفعت کہتے ہیں بلندیوں کو، اونچائیوں کو۔ تو بھارت کا دروازہ، ہند بھارت کا دروازہ آسمان سے بھی اونچا ہے۔ کس وجہ سے؟ اسی دیش میں ہوئے ہزاروں ملک سرشت، مشہور جن کے دم سے ہے دنیا میں نام ہند، ہے رام کے وجود پر، یہ آخری شعر ہے رام کے وجود پر ہندوستاں کو ناس، اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند۔ اب آئیے دوستو، آپ کو مولانا محمود مدنی کا اس کے بعد ہم دوسرا بیان سناتے ہیں۔ دوسرا بیان جو ہے مولانا محمود مدنی نے NRC اور CAA کو لے کر دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ہندوستان کے اور انڈیا کے برابر میں جو ملک ہیں اور وہاں پر جو ہندو رہتے ہیں، تو اگر وہ ہندو ہمارے ملک ہندوستان کے اندر آنا چاہیں تو وہ بالکل آ سکتے ہیں، اور ان کو ہندوستان کی سٹیزن شپ ملنی چاہیے، ہندوستان کی شہریت ملنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان آتا ہے دوسرے ملک سے تو ہم اس کو قبول نہیں کرتے، اور اس کو ہندوستان کی سٹیزن شپ اور ہندوستان کی شہریت اس کو نہیں ملنی چاہیے۔ تو ہندو تو آ سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں آ سکتا۔ اس طرح کا بیان جو ہے مولانا محمود مدنی نے دیا ہے۔ تو آئیے پہلے وہ اب بیان آپ خود سن لیجئے۔ ملکوں میں رہنے والے غیر مسلم اگر اپنے آپ کو انسیف محسوس کر رہے ہیں اور وہ انڈیا میں آنا چاہتے ہیں تو انڈیا کو انہیں اپنی سٹیزن شپ کا ان کے لیے کھولنا چاہیے، ویلکم کرنا چاہیے، ان کو دینا چاہیے۔ اصل اشارہ جو ہے وہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل جو آیا ہے اس کو لے کر کے ہے، اس میں ٹھیک ہے، مجھے اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ اعتراض نہیں نظر آتا ہے، مجھے ذاتی طور پر، ہمارے بہت سارے بھائیوں کو ہے اس پر اعتراض، لیکن مجھے بہت زیادہ اعتراض نہیں نظر آتا ہے اگر چند لاکھ یا 20 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ لوگ پڑوس کے ملکوں سے یہاں آ جائیں اور ان کو وہ کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان یہاں آئے تو کیوں آئے گا؟ اپنا ملک چھوڑ کر مسلمان اپنے ملک کا چھوڑ کر یہاں میرے ہاں کیوں آئیں گے؟ نو، مجھے کوئی مسلمان نہیں چاہیے یہاں، مجھے نہیں ضرورت ہے کسی مسلمان کی۔ باہر سے کوئی نہیں آنا چاہیے، بالکل نہیں آنا چاہیے۔ بلکہ کوئی مسلمان اگر اس طرح سے گھسپیٹیاں بن کر کے یہاں آئے تو ہمیں اور آپ کو سب کو مل کر کے اسے نکالنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ اپنی سوچ کو ہمیں بدلنا ہے، اس طرح ہندو مسلمان میں نہیں بانٹنا ہے۔ پر مسلمان کیوں آئے گا مسلمان ملک چھوڑ کر کے؟ بھئی مسلم اکثریتی ملک ہے نا، بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، افغانستان ہے، وہاں سے کوئی مسلمان کیوں آئے گا؟ کیا ضرورت ہے مسلمان کو یہاں ویلکم کرنے کی؟ نہ آپ کو ضرورت ہے نہ مجھے ضرورت ہے۔
اب جس طرح سے آسام میں 12 لاکھ نان مسلم NRC سے باہر ہو گئے ہیں، تو یہ فیصلہ آسام کے لوگ کریں گے نا، آسام کے لوگ کریں گے کہ انہیں رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے. میں کیوں ہوتا ہوں اس میں بولنے والا کہ ہاں رکھو یا نہیں رکھو؟ نو، مجھے کوئی ضرورت. اس کے بعد دوستو تیسرا بیان ہم آپ کو سناتے ہیں. تیسرا بیان جو ہے مولانا محمود مدنی نے اویسی ہی کو لے کر دیا ہے، اور یہ تیسرے بیان میں مولانا محمود مدنی کہتے ہیں کہ اویسی جو ہے مسلمانوں کے لیڈر نہیں ہیں، ہم مسلمانوں کا لیڈر ان کو تسلیم نہیں کرتے، اور مسلمانوں کو ان کو اپنا لیڈر نہیں ماننا چاہیے. بس وہ حیدرآباد میں ہیں، ٹھیک ہیں، اس کے علاوہ جو ہے ہندوستان کے دوسرے صوبوں میں، ہندوستان کی دوسری جگہوں میں ان کو بالکل نہیں آنا چاہیے، بس اپنے حیدرآباد تک ہی رہنا چاہیے، اور مسلمانوں کو اپنا کوئی مسلم لیڈر نہیں چننا چاہیے. اس طرح کا بیان جو ہے مولانا محمود مدنی نے دیا ہے، اور بڑی بے باکی کے ساتھ دیا ہے. اور پھر اس بیان کا جواب اسی ویڈیو کے اندر مولانا عبداللہ چترویدی جو بہار ارریہ کے ہیں، انہوں نے جواب بھی دیا ہے، بہت بہترین جواب دیا ہے. تو آئیے وہ بیان پہلے آپ خود انہی کی زبانی سن لیجئے. میں تو اس بات کا بہت ویرودھی ہوں کہ مسلمان بحیثیت مسلم کے اپنا کوئی پولیٹیکل لیڈر بنائے. اس کا ویرودھی ہوں، اور اس کو میں مسلمانوں کی مخالفت سمجھتا ہوں. میں ان کو بہت اچھا آدمی مانتا ہوں، اسد الدین اویسی صاحب کو، لیکن یہاں پر میں ان سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کے، انڈین مسلمز کے پولیٹیکل لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کو ہم کامیاب ہونے نہیں دیں گے کسی قیمت، بالکل نہیں ہونے دیں گے. آپ حیدرآباد کے پولیٹیکل لیڈر بن جائیے، وہ ٹھیک ہے، مجھے وہاں تک بھی منظور ہے کہ وہ آندھرا اور تلنگانہ کے بن جائے، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. مہاراشٹر میں نہیں آنا چاہیے، بالکل نہیں آنا چاہیے. آپ کی دوسرے نمبر پر مسلمانوں کو بحیثیت مسلم اپنا کوئی سیاسی لیڈر نہیں چننا چاہیے، یہ بھی غلط سوچ ہے. ہندوستان ایک آزاد ملک ہے، لیڈر صاحب، جنرل سیکریٹری صاحب، کوئی بھی یہاں پر اپنا سیاسی لیڈر چن سکتا ہے. ہندو مسلمان کو چن سکتا ہے، مسلمان ہندو کو چن سکتا ہے. آپ کو کہنے کا ادھیکار نہیں ہے کہ ہم کسی کو مہاراشٹر کی سرزمین پر ان کی جماعت کو ہم پھیلنے نہیں دیں گے. آپ کی زبان سے یہ بات شوبھا نہیں دیتا. ان کا اشارہ میں صاف لفظوں میں نام لیتا ہوں. ہماری شریعت کو بچانے کا کام سینہ تان کر پارلیمنٹ کے اندر اگر کوئی کھڑا تھا تو وہ مجلس اتحاد المسلمین کا وہ لیڈر اسد الدین اویسی تھا. وہ ہمارا لیڈر اس معنی کر ہے کہ جب سارے دنیا کے بڑے بڑے MP تھے وہاں پر چپ تھے، لیکن انہوں نے اگر شریعت کو بچانے کا کام کیا ہے تو وہ ہمارا ہے لیڈر. ہم مانتے ہیں سیاسی پہلو اعتبار سے انہوں نے ہندو کو بھی، دلت کو ساتھ لیا ہے اور مسلمان کو ساتھ لیا ہے، جو کہ بہت زیادہ غریب، کچلے اور دبے لوگ ہیں. سیمانچل ہندوستان کا سب سے غریب علاقے کے اندر نام لیا جاتا ہے، لیکن سیمانچل کی بدحالی کے لیے ابھی رپورٹ پیش کرنے والا کوئی ابھی تک پیدا نہیں ہوا تھا. یہی اسد الدین اویسی نے غریب، دلت، مسلموں کے لیے ایک بل پیش کیا سیمانچل کے تئیں، تو وہی اسد الدین اویسی ہے. طلاق کے خلاف ہندوستان کی سمویدھان کو سامنے رکھتے ہوئے طلاق ایک سول قانون کو کرمنل ایکٹ میں ڈالنے والا وہ لوگ غدار ہیں جنہوں نے ہماری شریعت کی طرف، شریعت کو بدلنے کی بات کی. تنہا آواز بلند کرنے والے کہاں تھے آپ؟ کہاں تھے؟ مگرمچھ کے آنسو بعد میں بہاتے ہیں. معصوم بچیوں کا اپہرن کر لیا جاتا ہے، کبھی کبھی تو نہتھے لوگوں کی ہتیا کر دی جاتی. اس وقت آپ کہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں؟ بعد میں آتے ہیں آپ مگرمچھ کے آنسو بہانے کے لیے. کیوں نہیں ہندو مسلمانوں کو لے کر آپ فساد پیدا ہونے سے پہلے فساد کو کیوں نہیں روکنے کا کام کرتے ہیں؟ جب فساد ہو جاتا ہے تب آپ دورہ کرتے ہیں. ہم آپ کے سمجھوتے کی بالکل مخالفت کرتے ہیں. ہندوستان سیکولر ملک ہے. اگر اسد اویسی صاحب نے اگر دلت کے خلاف، دلت کے لیے ان کا حق لینے کی بات کی ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں. بلکہ کسی بھی مظلوم کی آواز کوئی بھی بندہ اگر اٹھاتا ہے، ہم اگر اٹھاتے ہیں تو ہمارا ساتھ ہونا چاہیے. آپ میں کوئی لیڈر اگر اٹھاتا ہے، آپ کے قریب کا اگر کوئی سیاسی لیڈر اٹھاتا ہے تو آپ کو ان کا ساتھ ہونا چاہیے، ان کا وروध نہیں کرنا چاہیے. تو دوستو یہ تینوں بیان آپ نے مولانا محمود مدنی کے سن لیے. تو یہ تینوں بیان جو ہیں ابھی فی الحال کے تو نہیں ہیں، لیکن پہلے پرانے بیان ہیں. لیکن آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مولانا محمود مدنی نے جو ابھی حال ہی میں مسلمانوں کو لے کر اور اسد الدین اویسی صاحب کو لے کر جو بیان دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ان کی ریلی میں، جلسے جلوس میں، سبھا میں جو لوگ آتے ہیں وہ پاگل ہوتے ہیں، دیوانے ہوتے ہیں،
اور جو ہے اسدالدین اویسی مسلمانوں کے لیڈر نہیں ہیں، NRC وغیرہ آنی چاہیے، یہ ساری کی ساری باتیں کوئی نئی نہیں ہیں، بلکہ یہ ساری کی ساری باتیں پرانی ہیں۔ وہ پہلے بھی اس طرح کے جو ہے بیانات دے چکے ہیں، اور کتنے بیان تو ان کے ایسے ہیں کہ جو ابھی سامنے آئے بھی نہیں ہیں، اور بہت سارے پرانے بیان اگر آپ ان کو کھوجیں گے، تلاش کریں گے تو اور اس طرح کے آپ کو بہت سارے بیانات مل جائیں گے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ پہلے سے یہ چلا آیا ہے، پہلے بھی اس طرح کے بیانات مولانا محمود مدنی دے چکے ہیں۔ تو آپ نے یہ تینوں بیان سن لیے، ہم نے آپ کو ایک ایک کر کے پوری جو ہے تفصیل کے ساتھ ہم نے تینوں بیان جو ہے آپ کو سنائے۔ تو آپ کو یہ تینوں بیان کیسے لگے اور آپ ان بیانات کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ مولانا محمود مدنی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس طرح کے بیانات یہ پہلے سے کیوں دیتے چلے آئے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار آپ کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے گا۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔